سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا. اسما کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو. اور بھی عورتیں بیٹھی تھی چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی. تو کہا تم عورتیں بھی پیو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لیں زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا. اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسما رضی اللہ عنہا کو دیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز. اور دوسری چیز جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے تو پکڑنا اچھی بات ہے. آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ. بہرحال تو اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے. اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں. اور یہ دعا کرے یا اللہ اس وبا نے اسلام کو خطرے میں ڈال دیے، یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے، یا اللہ اس کو کافر ملکوں کی طرف پلٹا دے. یا اللہ ہم امریکہ کے نوکر اور غلام ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو. دیکھیں دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے. اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے کہ بے نیاز تو رحمت والا اور برکت والا ہے، تینے یہ کیا بیماری پہنچائی ہم کو کچھ نہیں معلوم، اور یا پاک بے نیاز تو اس بیماری کا نگہبان ہے. تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. ابھی بجا آئے گا نا بھیڑو. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کرے بسم اللہ، اللہ کا نام سے آپ شروع کریں. اس بیماری کو تو جڑ سے ختم کر دے. آمین. اس بیماری کو تو ایسا کر دے جیسے کہ اس دنیا میں بیماری آئی نہیں. آمین. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے. اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے. ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے. تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے.
مرد اس عمل کے لیے راضی ہے وہ ظاہر ہے اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہے، سمجھے نا آپ؟ یہ آنکھوں کا کھیل. نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ نہیں. کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز، کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہر مومن عقل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں. ٹھیک ہے کہ انسان اس اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223 کہتا ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو. ٹھیک ہے، یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی اسکوئنٹ جس کو کہتے ہیں. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس. ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے، لیکن مقام پیدائش میں. کہتے مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا یہ تو، لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے. حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے ہیں. یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے. چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرم آئی، کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے. یا پاک بے نیاز تو نے ان مسلمانوں کو پاڑے کا گوشت کھلا کے پورا ٹھس کر دیا ان کا دماغ. کبھی مجھے یہ مسجد میں نہیں دکھے، نہ جوہر میں دکھے، نہ عصر میں دکھے، نہ مغرب میں دکھے. باقی جو نے یہ کرامت عطا فرمائی نہیں، اس کرامت کو تو ہی جانے.